السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کیجیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تقوی الہی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ تحفظ فراہم کرتا ہے اور توکل کرنے والے کی تمام ضروریات پوری فرماتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد، اے امت اسلامیہ، جس وقت چیلنج کی بھرمار ہو، جب انسانیت کے لیے خطرات چار سو منڈلا رہے ہوں، کہیں جانی خطرات تو کہیں اولاد کے متعلق خدشات تو کہیں تلاش معاش میں مشکلات، یعنی انسان کے لیے خطرات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہو کہ جس کا شمار نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی سے مخفی ہوں، تو ایسے ذرائع کی معرفت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے جو انسانوں کو بلند ہمت بنا دے اور عزم مصمم تک پہنچا دے، تاکہ انسان ان کی بدولت اپنی ضروریات اور آسائشیں حاصل کر سکے۔ جب بھی انسان کے پاس بصیرت کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل یقین ہوگا تو وہ کبھی بھی خدشات والی چیزوں کی جانب توجہ نہیں دے گا، بشرطے کہ اسباب اپنائے اور مسبب الاسباب پر توکل کرے، تو انسان ہمیشہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا اور اپنے تمام تر اہداف بھی حاصل کر لے گا۔ جب انسان اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اپنے دلی تعلقات مخلوق سے کاٹ دے، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جائز کردہ تمام اسباب بروئے کار لائے، تو انسان بلند ہمت بن جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو مشکلات عبور کرنے کے لیے تیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا کامل ایمان، کیونکہ اس کا کامل بھروسہ اللہ کے وعدوں پر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور تقوی الہی اپنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس شخص کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ پر توکل اور تمام امور اللہ کے سپرد کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں کو اللہ کی ملکیت سمجھتا ہے، ساری مخلوق کو اللہ کا غلام جانتا ہے، روزی اور اسباب رزق سب کو اللہ کے زیر قبضہ تسلیم کرتا ہے، نیز وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ساری مخلوقات پر مسلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توکل کرنے کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ہمیشہ زندہ رہنے والے پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں آتی، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے ان احکامات کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں جا گرتا ہے، وہ کبھی اپنے اہداف حاصل نہیں کر پاتا اور خطرات کے بھنور میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، توکل ایک عظیم اور معنی خیز اصطلاح ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملات سنوارنے کے لیے ایسے سونپتا ہے جیسے کوئی بندہ اپنے نمائندے کی کوئی ذمہ داری لگاتا ہے، اور وہ نمائندہ بہتری کا ضامن بھی ہوتا ہے۔ اس لیے متوکل بندے کو اللہ تعالیٰ بغیر تکلیف اور مشقت کے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ سے ہر طرح پر امید ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے اور مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس سے چوک نہیں سکتی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ پس آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بات ایسے ہی ایک حقیقت ہے جیسے تمہارا بولنا ایک حقیقت ہے۔ تفاسیر میں اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی روزی کے لیے محض ضمانت ہی نہیں دی بلکہ اس پر قسم بھی اٹھائی ہے۔ چنانچہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اقوام پر لعنت فرمائے جن کے لیے پروردگار نے قسم اٹھائی لیکن انہوں نے قسم کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر فرشتوں نے کہا تھا کہ بنو آدم تباہ ہو گئے، انہوں نے پروردگار کو غضبناک کر دیا کہ اسے ان کے رزق کے متعلق قسم اٹھانی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پر کما حقہ توکل کرو تو تمہیں بھی اسی طرح وہ رزق ملے گا، وہ اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند محققین کے ہاں صحیح ہے۔ اللہ کے بندوں، توکل کرنے والا شخص سچے دل کے ساتھ تمام امور کو چلانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کر دیتا ہے۔ مشکل کشائی اور حاجت روائی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مکمل یقین رکھتا ہے کہ تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنے سے اہداف پورے ہوں گے اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ متوکل شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہوئے غیر اللہ سے یکسر منقطع ہو جاتا ہے۔ اسباب اپنانے اور انہیں شرعی طور پر اختیار کرنے کے بعد اس کی نظر اسباب سے اٹھ جاتی ہے۔ متوکل شخص نفع حاصل کرنے کی قوت اور نقصانات سے بچنے کی ہمت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تخلیق و تدبر، نفع و نقصان، عنایت اور محروم کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے بندو، توکل یہ ہے کہ اسباب اپنا کر بھی اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہو، اسباب محض ذرائع کی حد تک ہوں۔ چنانچہ متوکل انسان ظاہری اسباب تو اپناتا ہے لیکن ان پر کلی اعتماد نہیں کرتا۔ اس کا کلی اعتماد خالق کائنات اور امور دنیا چلانے والے پر ہی ہوتا ہے۔ نیز اس کے فیصلوں اور مشیت کو حرف آخر سمجھتے ہوئے وہ شخص انہیں تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جب اسباب تم اختیار کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اے اللہ کے بندو، تقوی پیدا کر کے اللہ تعالیٰ پر سچا توکل کرنے والا شخص بلند ترین اہداف اور مقاصد حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا جو اپنے امور اللہ کے سپرد کر دے، اپنے خالق پر توکل اس حالت میں کرے کہ وہ توحید پرست، انابت کرنے والا، گڑ گڑانے والا، توبہ کرنے والا، حکم کی تعمیل کرنے والا اور اطاعت گزار ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو ختم اور سب تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ نیز اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اسے ڈھیروں خیر و بھلائی میسر آتی ہے، اسے ہمہ قسم کے ضرر اور شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں اور اس کا انجام فلاح، کامیابی اور یقینی نصرت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیک آدمی کی بات قرآن مجید میں نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے کہا تھا اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے جو 40 اس مرد مومن کے خلاف چلی تھیں، ان لوگوں نے جو چالیں اس مرد مومن کے خلاف چلی تھیں، اللہ نے ان سے اسے بچا لیا اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اے اللہ کے بندو،
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافر تمہارے مقابلے میں جمع ہو گئے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ جب آپ کو ڈرایا اور دھمکایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اسے کہا جاتا ہے تمہاری رہنمائی کر دی گئی، اب تمہیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں اور تمہیں تحفظ دے دیا گیا، نیز شیطان بھی اس سے دور رہتا ہے۔ امام ابو داود، ترمذی اور نسائی نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے اور اسے روایت کیا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اس پر سچے دل سے اعتماد کرو، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے اسباب اپناؤ، اور یہ یقین کر لو کہ زمین و آسمان کے امور چلانے والا، سینوں کے رازوں کو جاننے والا، تمام تر امور کے بارے میں ہر اعتبار سے علم رکھنے والا، قادر مطلق مشیت کاملہ کا مالک تمہیں اپنے علم اور تدبیر کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم اور تدبیر تک کسی کا علم یا فہم پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے تم عبادات میں محنت کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کے لیے وقت نکالو، اور یقین مانو کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اسے ہر قسم کے خطرات سے امن حاصل ہوگا، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اس کی شرح صدر ہو چکی ہوگی اور وہ اپنی محنت کے پھل پر راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔